مدینہ طیبہ کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو لوگوں کے دفن ہونے کے بعد قبر کھود کر کے ان کے کفن چراتا تھا اور پھر اس کو بازار میں بیچتا تھا. لیکن ایک بار اس نے ایک خاتون کے قبر کو کھودا اور کفن چرایا. اس کی نیت خراب ہوئی, مردے کے ساتھ اس نے بدکاری کیا. نعوذ باللہ من ذالک. میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ گناہ ضرور ہیں, بولنے میں مجھے بھی جھجک تو آ رہی ہے. دیکھیں جھریاں آ رہی ہیں جسم کے اندر, رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, لیکن صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم ایک مردے کو دیکھ کر کے سسک جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں کہ کسی کی موت پر انسان کا جسم بے قابو رہتا ہے, غمگین رہتا ہے. لیکن اگر ان حالات میں بھی موت کے بعد یا قبرستان میں جانے کے بعد بھی کوئی انسان ایسا کر سکتا ہو کہ قبر کو کھود کر کے اس کو ننگا کر دے مردے کو اور پھر اس کے ساتھ بدکاری کرے, یہ کون سی چیز وہاں تک لائی اس کو؟ یہ خواہشات, یہ وہ نفس امارہ, نفسانی خواہشات. اسی لیے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا جس کی خواہشات, جس کا نفس اس کے عقل پر غالب آ گیا, زندگی بھر اس سے کوئی خیر ثابت صادر نہیں ہوگا, کوئی اچھا کام اس سے نہیں نکل پائے گا. اپنی عقل پر ان خواہشات کو غالب آنے ہرگز مت دینا. ہم نے دیکھا ہے یہ تمام معاملات تجربے کے طور پر. میں آج آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج علاج کا دن ہے. آج علاج کا دن ہے. ہمارے جو زخم لگے ہوئے ہیں, ایک بار رحمان کو پکارو, وہ سب زخم بھر جائیں گے. آج کی یہ مجلس علاج کی مجلس ہے کہ تم اللہ رب العزت کو آج پکارو گے, تمہارے زخم بھر جائیں گے. اور اسی لیے میں بارہا کہتا بھی ہوں, ذکر کی مجالس میں شرکت کرو. یہ اتنا تمہیں پاورفل بنا دیں گے, اتنا پاورفل کہ گناہوں سے خود بخود تمہیں نفرت پیدا ہو جائے, خواہشات پر کنٹرول تمہارا خود کا حاصل ہو جائے. ورنہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, جاؤ دنیا میں گھوم پھر کر کے آنا, بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کر کے آؤ, بڑے سے بڑے حکیم کے پاس جا کر کے آؤ, کسی بڑے سائیکسٹرسٹ کے پاس جا کر کے آؤ, نفس کے متعلق اس سے کوئی علاج لے کر کے آؤ کہ میرا کنٹرول نہیں ہے. آپ مجھے کوئی گولی دے دو, کوئی معجون دے دو, کوئی انجیکشن دے دو. ہو سکتا ہے تمہیں نیند کی گولی تو دے دے, ہو سکتا ہے تمہیں وہ مکمل ختم کرنے کی دوا تو دے دے, لیکن تمہارے کنٹرول, خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوئی دوائی نہیں دے سکتے. اس کا کنٹرولنگ پاور جس نے پیدا کیا وہی دے سکتا ہے. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں, اب تم اپنے نفس کے کنٹرول کے لیے کس سے مدد مانگو گے؟ کس سے مدد مانگو گے؟ سنو توجہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے, کہ اللہ مجھے بچا لے. کس سے؟ شیطان مردود سے مجھے بچا لے. یا آپ کس سے پناہ مانگ رہے؟ کس کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں, کہ مولا تو مجھے پناہ دے دے. اس کے متعلق حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس کی مثال یوں سمجھو, جیسے کسی کے ہاں آپ ملنے کے لیے گئے, اس نے گھر کے باہر کتا پال رکھا ہو حفاظت کے لیے یا کسی کام کے لیے, دشمنوں کے لیے یا کسی بھی غرض کے لیے کتا پال رکھا ہو, اور آپ گئے گھر کے باہر کھڑے, کتا بھونکنا شروع کر دیا, دروازے میں جا ہی نہیں پا رہے. آپ اس کتے کو کنٹرول کیسے کرو گے؟ آپ اپنے دوست کے گھر اندر جا رہے ہیں لیکن کتا باہر ہے, کتا جیسی قریب جاتے ہو بھونکتا ہے. اب آپ دروازے کے اندر جانا چاہتے ہیں تو اس کتے پر کنٹرول کیسے پاؤ گے؟ رسی ڈالو گے اسے,
پتھر مارو گے، جتنا مارو گے اتنا اچھل کود کرے گا۔ اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے، جس کا کتا ہے اسے بلاؤ۔ حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اسی کو پکارو، بھائی ذرا باہر تو آ جاؤ، اور وہ جب آئے گا، مالک کو کتا اچھی طرح پہچانتا ہے، وہ اس کو کنٹرول میں کر دے گا، اس کو تھوڑا سا اپنی آواز میں ہٹا دے، سائیڈ میں کتا ہٹ جائے گا، دروازہ کھلا ہے آ جاؤ۔ دوست اپنے دوست سے ملاقات کر لے گا، لیکن اس بیچ والے کتے کے کنٹرولنگ کے لیے کتے کے مالک کو ہی پکارنا ہوگا۔ اسی لیے حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس ایک کتا ہے جو تمہیں تمہارے رب کے دروازے پر جانے سے پہلے بھونکتا ہے، دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں جانا مسجد، نہیں جانا اس ذکر پر، نہیں جانا ان محافل میں۔ اس کتے پر کنٹرولنگ کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا گیا اسی لیے تم اس کتے کے مالک رب ذوالجلال کو ہی پکارو، پیدا تو اسی نے کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور وہی تمہیں اس پر قبضہ بھی دے گا۔ اسی کے متعلق فرمایا گیا، اللہ نے پہلے ہی قرآن پڑھنے سے پہلے حکم کیا دیا، یہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔